إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ وقت ہوا ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا کلام۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت کے سارے کلام ہی بڑے پیارے اور بڑے نرالے ہیں، مگر اس کلام میں سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری التجا بیسیکلی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے کہ جب، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی استغاثہ ہے اس میں، کہ جب پل صراط سے ہم گزریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے عرض کی تھی کہ ان کی یہ تمنا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پل صراط سے گزرے گی تو وہ اپنے پر بچھائیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور ایسا کرم ہو جائے کہ ہم اس آسانی سے گزریں کہ جبریل امین اگر پر بھی بچھائیں نا تو انہیں بھی خبر نہ ہو اور ہم خیر سے پل صراط سے گزر جائیں۔ تو بہت ہی خوبصورت کلام، جہاں جہاں موجود ہیں آپ چاہیں تو مل کر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے اپنی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے اپنی ولا میں
ولا کہتے ہیں محبت. اے اللہ اپنی محبت میں ایسا گما دے، ایسے گم ہو جائیں کہ اپنی خبر کی بھی خبر نہ ہو. سبحان اللہ، کتنی پیاری التجا ہے. اب آگے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. کیا پیاری بات حضرت لکھتے ہیں کہ امتی جب دل سے پکارتا ہے، تکلیف کے عالم میں انہیں یاد کرتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا کو خبر نہ پہنچے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جب مسجد نبوی شریف میں تنا روتا، میرے آقا کو اس کی بھی آواز سنائی دیتی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے تسلی بھی دیا کرتے. تو امتی دل سے پکارے تو صحیح، ضرور کرم ہوتا ہے. کیا خوبصورت بات. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو،
جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت بھی تشریف لا چکے ہیں، نگران شورا بھی۔ امیر اہل سنت سے اگر اسی سوال کا میں اگر اجازت دیں جی تو بالکل۔ میں چاہوں گا کہ اذان جو کرونا وائرس وہ جی 10 بجے ہو گئی تو 10 بجے سے اذان کا آغاز ہو گیا ہے، جی تو کل سے انشاءاللہ امید ہے کہ امیر علیہ سنت نے فرمایا تھا کل سے ہم اپنے سلسلے میں بھی انشاءاللہ اذان کو لے لیں گے۔ یا سیدی، یہ جو اعلیٰ حضرت کا ہی چونکہ آج تو ماشاءاللہ یوم ہے تو ان کی شب ولادت ہے، تو یہ جو مقطع ہے گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، تو اس کا اگر معنی بھی ہو جائے۔ امیر علیہ سنت کی آواز انشاءاللہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں مدنی چل کے ناظرین، انشاءاللہ امیر اہل سنت بھی ہیں اور نگران شورا بھی ہمارے درمیان ہیں، اور ہم امیر اہل سنت سے ان کے بارے میں بھی جانیں گے، اور آج سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی امیر اہل سنت سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ ہمیں تو سچی بات ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر اور پھر امیر اہل سنت کے ذریعے سیدی اعلیٰ حضرت کا جو تعارف ملا اور جو محبت انہوں نے امام اہل سنت کی ہمیں عطا فرمائی، تو آج کچھ اس طرح کی باتیں بھی کریں گے کہ یہ راز کیا ہے، آپ کو کیوں اتنا پیار ہے، کیوں اتنی محبت ہے۔ جی حضور، یہ شعر کا اگر معنی یعنی یہ قیامت کا ہی منظر کشی ہے کہ بروز قیامت جو عالم ہوگا تو اس میں بس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی حامی نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا، شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت کا دروازہ تو آپ ہی نے کھولنا ہے۔ تو ایسا جہاں کا معاملہ، ایسا جان گھلانے والا معاملہ قیامت کا کہ جہاں پر پسر منے بیٹا، پدر منے باپ، یعنی بیٹے پر کچھ گزر رہی ہو تو باپ کو پتہ نہ چلے، باپ کی بیٹے کو خبر نہیں ہوگی۔ ایسے حالات میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ اپنے غلاموں سے باخبر ہوں گے، ان کی حمایت کریں گے، ان کی امداد کریں گے اور ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت کے یہاں ان دنوں لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے۔ لاک ڈاؤن تو سب جگہ ہے، آنے یہاں بھی ہے، اور وہ پہلے کیسا ہوتا تھا کہ ہمارے مشورے چل رہے ہوتے تھے، اسلام بھائی آتے تھے، اب یار ملاقاتیں بھی ترکیبیں بنتی رہتی تھیں، کچھ فیضان مدینہ میں سلسلہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب حالات واقعات نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ تو اب یہ کہ اب 2 گھنٹے یہاں آنا ہے یا 2.5 گھنٹے، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، جو بھی آپ عطا فرمائیں، تو یہ ہو سکتا ہے اسلام بھائی کہ ناظرین کے ذہن میں سوالات ہو کہ یہ پھر پورا دین کا کیا ہوتا ہے، معمولات کیا ہوتے ہیں، کوئی کتاب آ رہی ہے، کوئی رسالہ آ رہا ہے، کوئی تحریرات کے تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ کی مصروفیت سے لوگوں کی دلچسپی ہے، ہم اگر جتنے مصروف رہے یا نہ رہیں، آپ کی مصروفیت کے معاملے میں غور کرنے کی تھوڑی بہت مصروفیت ہوتی ہے۔ بلکہ لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ دن کا شیڈیول کیا ہے، کیسے صبح سے لے کر رات تک جدول چلتا ہے۔ اچھا، اس میں پھر ہوتا ہوگا، ابھی یہ ہو رہا ہوگا، ابھی یہ ہو رہا ہوگا، جو سوچنے والے، چاہنے والے، ماننے والے جو ہوتے ہیں، ان سب نے اپنے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی تو دماغ میں جدول بنایا ہوگا نا کہ ابھی یہ شیڈیول ہو رہا ہوگا، تو آپ سے ہی سن لیتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جدول سن کر کوئی ہمیں اور اسی موضوع پر سوالات بھیج دے، پھر آپ تیار رہیں۔ کیا ہر بات بتانی ہوتی ہے؟ جو بتانے کی وہ بتا دیں، اچھا جو نہیں بتانے کی ہوتی وہ بھی بتا دیں کہ یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی۔
पहले अगर इजाज़त दें तो मेरे आका आला हजरत का जिक्र खैर कर लूँ। बिल्कुल करें। इसी सवाल से अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से मैंने तो बचपन से देखा है कि आपको एक बड़ा वालेहाना प्यार है और सैयदी आला हज़रत का जिक्र खैर आप बार बार करते हैं और आप ही की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता कि लाखों इस्लामी भाइयों को, हमारे दावत इस्लामी वालों को, बिलखुसूस इस्लामी बहनों को आला हज़रत का तारुफ हुआ और जो मोहब्बत दिल में बैठी, इसके पीछे क्या वजह है? क्यों आला हज़रत को आप इतना एडमायर करते हैं? क्यों इतना आपको वो अच्छे लगते हैं? क्यों आप इतना उनको फॉलो करते हैं? बहुत बचपने की बात है, मैं यूँ ज़्यादा शऊर नहीं था लेकिन था, और किसी ने आला में नाते और ये तो शुरू से बचपन से शौक था इसका, तो रज़ा रज़ा आता था इसमें। एक बार मैं बादामी मस्जिद में बैठा हुआ था तो वहाँ के ग़ालिबन मुतवल्ली थे, हाजी ज़करिया नाम था मरहूम, तो उन्होंने आला हज़रत का नाम अदब से लिया और रहमतुल्लाह अलैह उस पर कहा, तो मैंने कहा है रहमतुल्लाह अलैह, ठीक ये क्या कोई वली थे? क्यों हमको तो यूँ था कि वली के साथ रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं इंतकाल के बाद। तो इन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत बड़ी बुज़ुर्ग थे, और इस तरह मुझे सबसे पहले ज़िंदगी में तारुफ उन्होंने करवाया था हाजी ज़करिया मरहूम ने। गोंडल के मेमन थे, और गोंडल जो है ना वो आज भी आशिकान रसूल का गढ़ है, यानी जो मुसलमान हैं हुनूद तो हैं खैर वहाँ, लेकिन जो मुसलमान हैं तो उनमें वो सुनते यही कि 100% आशिकान रसूल हैं। तो इस तरह मुझे पहली बार तारुफ हुआ और आला हज़रत से मैं इम्प्रेस हुआ कि ये कोई बुज़ुर्ग है, कोई हस्ती है, और फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता मालूमात होती चली गई, तो दर जिस चीज़ की मालूमात होती है तो उसका असर तो बंदा लेता है। तो यूँ सरकार आला हज़रत की शख्सियत जो थी इसने मेरे दिल में घर कर लिया। फिर इनकी और थोड़ी शुद्ध आई तो इनके फतावे देखने की सादत मिली, तहरीरें इनकी देखी, तो यूँ इनका असर मेरे दिल पर जमता चला गया और आज मैं आपके सामने हूँ। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, ये मैंने आला हज़रत का शेर पढ़ा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तो ये करोड़ों दुरूद एक यानी कि सेकंड में पढ़ लिया, और जो एक बार रहमत एक दुरूद पढ़े अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। तो यूँ मैं 10 करोड़ बार रहमतें हासिल करने का हकदार हुआ। जैसे मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, तो लाखों सलाम, इससे मुराद लाखों सलाम है, तो इससे मुराद करोड़ों दुरूद है। अब ये शेर पढ़ के कोई कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करोड़ों दुरूद पढ़े, तो यूँ ये इन मानों कर दुरुस्त हो जाएगी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला फिर मुहम्मद। दुरूद पाक पढ़ना अफजल हुआ या ये सलातुस्सलाम का ये शेर पढ़ते रहें क्योंकि करोड़ों दुरूद का सवाब मिलेगा? मुख्तलिफ सीखे हैं दुरूद शरीफ के, अब वो जितना डूब कर बंदा पढ़े, लेकिन ये भी एक है कि ये करोड़ों दुरूद हो गए इस तरह। लेकिन अब ये क्या, जैसे कि बाज़ दुरूद शरीफ कम अल्फाज के हैं, बाज़ दुरूद शरीफ ज़्यादा अल्फाज के। सबसे अफजल दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहीम है माशाअल्लाह। वो फिर जितनी आदमी का इखलास, जितनी तवज्जो से पढ़े वो माशाअल्लाह। वो एक दुरूद पाक है ना, हफ्ता और इज्तिमा में पढ़ाया जाता है, 6 लाख दुरूद पाक पढ़ने का सवाब। माशाअल्लाह। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैह रहमतुर रहमान की विलादत बा सआदत बर्थ
बरेली शरीफ के महल्ला जसूली में 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 से हिजरी बरोज़ हफ्ता यानी सैटरडे बवक्त ज़ोहर मुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी को हुई। आपका नाम मुबारक मोहम्मद और दादा ने अहमद रजा कहकर पुकारा और इसी नाम से मशहूर हुए, जबकि सने पैदाइश के एतबार से आपका नाम जिसको तारीख़ी नाम बोलते हैं वो है अल मुख्तार। अल मुख्तार के इल्मुल आदाद के हिसाब से 1272 बनते हैं, 1272। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दादा जान हज़रत मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने अक़ीक़े के दिन एक बड़ा प्यारा ख्वाब देखा, जिसकी ताबीर ये थी कि ये फर्जंद यानी अहमद रज़ा फाजिल आरिफ यानी अल्लाह पाक की पहचान करने वाला और बड़ी फजीलत वाला होगा। सुभान अल्लाह। तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रज़ा, दीन का डंका बजाया ऐ इमाम अहमद रज़ा, दौर बातिल को ज़लालत का था जिस दम हिंद में, तू मुजद्दिद बन के आया ऐ इमाम अहमद रज़ा। अहले सुन्नत का चमन सरसब्ज था, शादाब था, ताज़गी तू और लाया ऐ इमाम अहमद रज़ा। तो आज मेरे आका इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह की वो जश्न विलादत की रात है, 10वीं, आज शव्वालुल मुकर्रम की 10वीं रात है 1441 हिजरी। तो तमाम आशिकाने औलिया को आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान का जश्न विलादत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। तमाम आशिकाने औलिया को इमाम अहमद रज़ा खान का जश्न विलादत मुबारक हो। तमाम आशिकाने औलिया किराम को इमाम अहमद रज़ा खान का जश्न विलादत मुबारक हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 4.5 साल की नन्ही सी उम्र में कुरान करीम नाज़िरा मुकम्मल पढ़ने की सआदत हासिल की। 6 साल के थे कि रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक महीने में मिंबर पर खड़े होकर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजू पर एक बहुत बड़े इज्तिमा में निहायत पुरमग़ज़ तकरीर फरमाकर उलमा किराम व मशाइख़ इज़्ज़ाम से तहसीन व आफरीन की दाद वसूल की, सबको हैरत पे डाल दिया। सिर्फ 6 साल की उम्र में, जब इन्हें के बच्चे को बोलने का भी भान नहीं होता, सुध नहीं होती, और इन्होंने बयान फरमाया और ऐसा के उलमा दंग रह गए। इसी उम्र में आशिक गौस आज़म इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बगदाद शरीफ की समत मालूम कर ली, पता चल गया कि बगदाद शरीफ की डायरेक्शन क्या है।
تو یہ غوث پاک کیسے عاشق تھے؟ بچپن سے 6 سال کی عمر میں، کہ زندگی بھر غوث پاک کے مبارک شہر بغداد کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے، اور نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا، چنانچہ نماز 5 ٹائم کی نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں جا کر تکبیر اولا کے ساتھ 5 نمازیں با جماعت ادا فرماتے تھے۔ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی متقی اور پرہیزگار تھے، اور اتنا تقویٰ تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی۔ یہاں آپ کو تعجب ہوگا اس میں کیا ہے؟ جی ہاں، اس میں ہے جو پٹاخ کر جو جوتے لوگ چلتے ہیں نا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ دھمک پسند نہیں تھی، یہ آواز۔ اس کی باقاعدہ حدیث ہیں، وہ چلتے وقت پاؤں کی آواز پیدا نہ ہو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ 7 سال کے تھے جب اعلیٰ حضرت، صرف 7 سال کے تھے کہ آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے۔ عالم دین صاحب تقوی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، جس نے دیکھا انہیں عقیدت سے، قلب کی آنکھ سے، محبت سے، مرحبا مرحبا پکار اٹھا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رضا کے 4 حروف کی نسبت سے اعلیٰ حضرت کے بچپن شریف کی 4 حکایات۔ نمبر 1، سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بھانجے جناب علی محمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ میری امی جان جو کہ اعلیٰ حضرت کی بڑی بہن تھی، وہ فرماتی تھی کہ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پیدا ہوئے تو میرے والدین اعلیٰ حضرت کو دادا جان حضرت علامہ مولانا رضا علی خان کی خدمت میں لے گئے۔ دادا جان نے گود شریف میں لے لیا اور فرمایا یہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا۔ اور جب اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان کو پیدا ہونے کے بعد دیکھا دادا جان نے تو فرمایا یہ میرا بیٹا مستان ہوگا، مستان درویش۔ علم و عرفان کا جو کیسا گرتا، خیر سے حافظہ قوی ترتا، حق پہ مبنی تھا جس کا ہر فتویٰ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ حکایت نمبر 2، اعلیٰ حضرت کی بڑی بہن فرماتی ہیں ایک دن کسی نے دروازے پر آواز دی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس وقت 10 سال کے تھے، باہر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہیں۔ وہ بزرگ آپ کو دیکھتے ہی فرمانے لگے آؤ آپ، ان کے بعد تشریف لے گئے۔ ان بزرگ نے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا تم بہت بڑے عالم ہو گئے، جو ہے اللہ
صادق نبی بے شک غوث اعظم کا جو ہے مت والا واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. حکایت نمبر 3. حضرت مولانا عرفان علی قادری رضوی بیسل پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا میں اپنی مسجد کے سامنے کھڑا تھا. اس وقت میری عمر 3.5 سال تھی. ایک صاحب اہل عرب کا لباس پہنے تشریف فرما ہوئے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عرب سے ہیں. انہوں نے مجھ سے عربی میں گفتگو فرمائی اور میں نے فصیح یعنی واضح عربی میں ان سے بات چیت کی. اس بزرگ ہستی کو پھر کبھی نہ دیکھا. اب 3.5 سال میں ایک پٹھان بچے کا، پٹھان تھے نا آپ تو ایک پٹھان کے بچے کا 3.5 سال کی عمر میں عربی بزرگ کے سامنے فصیح عربی یعنی کہ واضح عربی میں گفتگو کرنا. اب یہ بھی کرامت نہیں ہے تو اور کرامت کس کو بولتے ہیں؟ تو میرے اعلیٰ حضرت جو تھے یہ دریائے کرامت تھے الحمدللہ. مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم کی آنکھ کا تارا واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. حکایت نمبر 4. جناب حضرت سید ایوب علی رضوی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جس وقت اعلیٰ حضرت اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا جس کے سبب کچھ پریشانی سے ہوئی. رات بھر اس خواب کی فکر میں رہے. صبح اٹھے تب بھی تشویش باقی تھی. اپنے والد صاحب یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان کی خدمت میں خواب بیان کیا گیا تو ارشاد فرمایا بہت مبارک خواب ہے. خوشخبری ہو کہ اللہ پاک تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو علم کے دریا بہائے گا جس کا شہرت مشرق و مغرب میں پھیلے گا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. علم کا دریا ہوا ہے موج تحریر میں. علم کا دریا بہایا اے امام احمد رضا. علم کا دریا بہایا اے امام احمد رضا. ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کچھ کالز لیتے ہیں. محمد عرفان اطاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. یا مرشدی میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ آپ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے بیعت ہوئے ہیں تو
اس وقت سیدی مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے، تو آپ ان کے بیعت کیوں نہیں ہوئے؟ برائے مہربانی ارشاد فرمائیے۔ بے شک حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان یہ ولی کامل، زبردست عاشق رسول اور میرے آقا اعلی حضرت کے لخت جگر، لیکن یہ مرید تھے جن کو اعلی حضرت نے اپنے پیر بھائی حضرت قبلہ نوری میاں احمد نوری، حضرت قبلہ سید احمد نوری میاں جن کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، سے مرید کروایا تھا اپنے بیٹے کو، اپنا مرید نہیں کیا تھا۔ تو میرا ذہن یہ تھا کہ مجھے حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہاری، کیونکہ وہ خط میں بھیجتا تھا، جواب ایک دو بار بھیجا جواب نہیں ملتا تھا سیدی قطب مدینہ سے، تو مولانا قاری مصلح الدین صاحب نے فرمایا کہ حضور مفتی اعظم بھی تو ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری قسمت میں حضور مفتی اعظم کی بیعت لکھی ہو کہ تم ان کے مرید ہو سکتا ہے کہ ہونے والے ہو۔ تو میں نے کہا کہ میرا دل سیدی قطب مدینہ کی طرف یوں ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ یہ عظمت کو لاکھوں سلام، لیکن اعلیٰ حضرت کے مرید نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی کے مرید ہیں۔ اور سیدی قطب مدینہ سے میں یہ اس لیے مرید ہونا چاہتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ میرا سلسلہ جو ہے نا اعلیٰ حضرت سے ہو، بیچ میں کوئی فصل یا کوئی مطلب شاخ نہ ہو۔ تو یوں مطلب یہ نہیں کہ میرے دادا پیر اعلیٰ حضرت ہوں بس ڈائریکٹ، یہ میری سوچ تھی۔ تو اس لیے میں سرکار مفتی اعظم سے نعوذ باللہ، بہت بڑی ہستی ہیں، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، بہت بڑی ہستی ولی کامل، میرا مطلب اعتقاد ہے ان پر کہ یہ ولی کامل ہیں، پورا حسن زن ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ میں نے سبب بتا دیا آپ کو کہ وہ میری لائن ڈائریکٹ ہو جائے اعلیٰ حضرت سے، میرے دادا پیر اعلیٰ حضرت، یہ تھا میرا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اور آخر کار کام بنی گیا، مرید انہوں نے کر لیا، خط آ گیا ہم کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کوئی خط کے ذریعے بیعت ہونا چاہے اور اس کو خط نہ ملے تو جب تک خط نہیں ملے گا وہ مرید نہیں ہوگا؟ اصل وہ اس میں بات ہے تھوڑی، سرکار سیدی قطب مدینہ بنا نہیں رہے تھے مرید، وہ انہوں نے مجھے جو اسلامی بھائیوں نے بتایا، ظاہر ہے میں تو مدینہ شریف جا نہیں پایا تھا، کہ بتایا کہ ان کو اگر حب ہوگی نا یہ خود ہی آئیں گے اور بیعت کریں گے۔ ہاں تو میں نے کہا کہ اگر محبت نہ ہوتی تو میں خط کیوں بھیجتا۔ تو بہرحال یہ کہ یوں مطلب یہ تھوڑا مجھے جو یاد پڑتا ہے صوفی اقبال کو زیادہ یاد ہوگا، ان کے ذریعے ترکیب میری اچھی تھی، مطلب یہ وہاں ان دنوں حاضر ہو چکے تھے صوفی اقبال، شاید تصدیق یا تکذیب یعنی اصلاح کر دیں گے۔ تو یوں فرمایا تھا انہوں نے، اب صوفی اقبال کو پتہ ہو یا نہ ہو یا کسی اور ذریعے سے مجھے تو خیر، تو پھر یہ کہ میں نے کہا کہ میں نے ویسے ہی کہا کہ میرے محبت نہ ہوتی تو یہ کیوں مطلب میں ایسا کرتا۔ مجھے ایک نے کہا کہ تم نے اپنے پیر کو دیکھا، ایک آدم بھائی ہوتے تھے، آدم بھائی وہ برکاتی مرحوم، ایسے ٹنا ٹن سنی اور اعلیٰ حضرت کے شیدائی، بزرگوں کے ماننے والے، ایسے میں نے کم دیکھے، میں بولتا ہوں، یعنی میرے میں اندر جو مضبوطی آئی ہے نا مسلک کی اور اعلیٰ حضرت سے محبت کی، اس میں آدم بھائی مرحوم کا بڑا ہاتھ ہے، میں کہوں گا۔ یہ بھی مدینہ شریف میں ہوتے تھے؟ میمن تھے یار، اپنے ترسائی کے میمن تھے، یہ ترسائی گجرات میں ایک چھوٹا سا کوئی گاؤں وغیرہ ہے شاید یا شہر ہوگا، یہاں کے میمن تھے، یہ ایسے تھے کہ بس یار ان کا ایسا عقیدہ تھا کہ بس دیوار تو ہل جائے گی، یہ دیوار سے مضبوط تھے، پتھر سے مضبوط، ایسے ٹنا ٹن جیسے بولتے ہیں نا TTS، ٹنا ٹن سنی۔ ہم لوگ تو صرف اس وقت ٹان لے رہے تھے، ہماری تو لڑک پن و جوانی اور یہ ایسا حساب تھا، لیکن الحمدللہ مسلک پکا ہی تھا، اعلیٰ حضرت کا فیض جاری تھا۔ تاہم ان سے ہم کو مطلب بڑی تقویت ملی، یا کبھی کبھی میرے کو گھر پہ پکڑ کے لے جاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، خوب کھلاتے تھے۔ مدینہ شریف میں ہوتا ہے نہیں، یہ اپنے لی مارکیٹ کے پاس رہتے تھے، ککری گراؤنڈ کے سامنے، تھوڑا آگے چل کے لی مارکیٹ کی طرف، لی مارکیٹ سے پہلے ان کا گھر آتا تھا۔
तो ये सूफी इकबाल जानते होंगे इनको भी, हमारे पुराने दोस्त ने भी। तो माशाअल्लाह, अल्लाह इनको गरीक रहमत फरमाए। इनके ज़रिए भी मुझ में काफ़ी आला हज़रत की मोहब्बत आई और सुन्नियत की और मजबूती मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, तो मैं क्या कुछ आगे पीछे हो गया मैं यार बात करते करते। आप वो तरीक़त के ताल्लुक से, बैत के ताल्लुक से, हाँ, इन्होंने कहा कि तुम मौलाना ज़ियाउद्दीन के मुरीद बनोगे तो तुमने देखा तो नहीं है, तस्वुर शेख कैसे करोगे। तो मेरे मुंह से निकला कि पीर कामिल हो ना, समझे। तो वो अच्छा, अब अल्लाह की शान देखिए कि बस वो उसी रात मुझे हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की बैत ख्वाब में ज़ियारत हुई। यानी कि ये है बुज़ुर्ग हैं, ये मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब हैं जिनकी तरफ मैं निस्बत चाहता हूँ। तो मैंने फिर वो मौलाना कारी मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हर साल हज पे जाते थे और ये मतलब मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब का तज़किरा करते थे। इन्हें खिलाफत भी हासिल थी। तो इस तरह मैं इनके पास हाजिर हुआ, मैं जाता रहता था इनके पास। तो कारी साहब से मैंने कहा कि मैंने आज रात इनकी ज़ियारत की है, मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की। तो कारी साहब ने बोला हुलिया बताओ, तो शायद यूँ फरमाया। तो मैंने कुछ हुलिया बताया अपना इनका। फिर एक बात मैंने नहीं बताई दाढ़ी की, क्योंकि मुझे उम्र इनकी पता थी कि ये बहुत ज़्यादा उम्र है। उस वक्त भी मतलब ये देखे 100 साल से ऊपर इनकी उम्र हो चुकी थी गालिबन। किनकी? मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की, सैयदी कुतुब मदीना की। अच्छा, अब मैं कारी साहब को बोलूँ कैसे कि इनकी दाढ़ी में तो काले बाल हैं। ये सैयदी कुतुब मदीना के मुबारक दाढ़ी में काले बाल थे, कुछ काले बाल। जब मैंने बोला नहीं या हुलिया इन्होंने पूछा ही नहीं, और मैं खाली तरद्दुद में था कि ये तब काले बाल दाढ़ी में 100 साल से ऊपर उम्र और काले बाल, सफ़ेद रुई जैसी दाढ़ी होनी चाहिए। तो इतने में कारी साहब ने खुद ही कहना शुरू किया, फरमाने लगे कि हमारे सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अमजद अली साहब, ये कारी साहब मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, बहार शरीयत वाले सदरुल शरिया के। तो ये फरमाने लगे कारी साहब के हमारे सदरुल शरिया की दाढ़ी जो थी ना, इसमें कुछ काले बाल थे, और मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की दाढ़ी भी इसी तरह है। तो मैंने कहा कि अच्छा ये बात है कि मेरे ख्वाब में जो देखा उसमें रॉन्ग नंबर नहीं है। मेरा पीर जो बनने वाला है, अभी तो वह तो ही नहीं थी, काम मिल गया कि शाम को बात हुई, रात को ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। तो इस तरह फिर ये आना जाना रहा, यानी कि ख़त भेजे ज़ायरीन, तो वही तरकीब बनी नहीं। मैं भी पीछे नहीं हटा था, बनना है तो यार इनका बनना है, बस बाकी अपने पढ़ें। तो ये जो वाक़या हुआ ना पहली बार जो ज़ियारत का, ये जो गालिब गुमान है मेरा, 10 रबीउल अव्वल शरीफ की 10वीं रात थी। फिर 1 साल 5 दिन के बाद यानी 15वीं शब रबीउल अव्वल दूसरे साल की, तो 1 साल 5 दिन हो गए थे। फिर मुझे ज़ियारत हुई। तो फिर मतलब ये कि अब मैं भी कि बैत में कबूल भी नहीं करते, बोलते खुद आएगा। तो खैर, तो फिर जब ये दिन आ गया तो शाम को हम वहाँ जमा होते थे, कारी मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मस्जिद, मुस्लिहुद्दीन गार्डन मेमन मस्जिद। तो वहाँ हम शाम को दोस्त जमा हुए। तो किसी ने मुझे कहा अपने दोस्तों में से कि खुशखबरी ख़त आ गया है। उस वक्त कुतुब मदीना के तौर पे इनकी शोहरत नहीं थी। तो मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब ने अपने को मुरीद कर लिया, क्योंकि मेरे साथ और भी नाम थे, कुछ हम 5-6 नाम थे शायद, पर हम लोगों को मुरीद कर लिया। मैंने कहा अरे यार रात को फिर, यानी कि ये इशारा था कि अब तेरा इंतज़ार का टाइम पूरा हो गया है।
मदीने से मैसेज भी आ गया है, मदीने से पैगाम आ गया। अभी भी आ गया है अच्छा जी। 1973 में आपके लिए खत आया था और जो उनको याददाश्त है, और अनीस कादरी भाई के थ्रू जी, आपके जी। लिए खत आया था। हाँ। और 1973 में सैयदी कुतुब मदीना की जो उम्र मुबारक थी वो 100 साल थी, और जब उनका विसाल हुआ 4 ज़ुल्हिज्जा को, तो इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 107 साल और इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक 104 साल आपकी उम्र मुबारक थी। माशाल्लाह, उन्होंने सारी तफसील भेज दी है। यानी मिसाली बुजुर्ग थे यार। क्या बात। यानी कि आदमी देखे रहे इनको, तो जो किताबों में नहीं औलिया किराम के किस्से लिखे होते हैं, तो इस तरह की शबी थी। अल्लाह इनको ज़रीक़ रहमत करे, करोड़ों रहमत नादिल फरमाए। आशिक अहले बैत, आशिक सहाबा हैं भी, तो अब अहले बैत के कदमों में ही आपने जगह ली है ना, बकी शरीफ में। आपने जो पहली हाज़री अपनी मुर्शिद की बारगाह में दी है वो 4 शव्वाल 1400 से हिजरी में दी है। ये भी तारीख भेज दी ये उन्होंने। सूफी इकबाल का हाफजा कवि है माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। मुझे याद नहीं है सब, इनको याद है। 1400 हिजरी 4 शव्वाल आपकी तो पता पहली। नहीं वो अनीस भाई हमारे बहुत साथ होते थे। अब ये पता नहीं यार किस हाल में हैं नहीं है, कोई मालूमात नहीं है। इंशाअल्लाह मालूमात करते हैं। ज़माना हो गया ज़ियारत नहीं की। सूफी इकबाल को पता हो तो मदीने शरीफ में ये भी रहे हैं। इंशाअल्लाह आ जाएगी, तफसील आ जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करे आ जाए। बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे, और भी कई दोस्त हैं जो पता नहीं कहाँ हैं यार। अल्लाह सब पर रहमत नाजिल फरमाए। आमीन, आमीन। बाज होंगे जो बेचारे हो सकता है वफात हो गई होगी, बाज बेचारे अब चाहे मेरी उम्र आपके सामने है, अब बाज है कि 60-65 में ऐसे बीमार हो जाते हैं कि फिर बेचारे बाजों का नकारा हो जाते हैं, आने जाने से भी रह जाते हैं। अल्लाह करीम से बस आफियत का सवाल है। हुज़ूर मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि वो शेड्यूल पेंडिंग हो गया है, अमीर अहले सुन्नत का जो शेड्यूल है, कितना आराम करते हैं, ये भी लोग पूछ रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि आपका दिन और रात का आजकल शेड्यूल क्या है। बता दें। मैं एक काम तो मतलब 1 सेकंड के लिए भी मुलतवी नहीं करता। बताओ वो कौन सा काम है? चलो आप बता दें वो कौन सा काम होगा। सांस। जी हाँ, ये काम तो मैं करता रहता हूँ, सांस लेता हूँ दिन रात, नींद में भी ये काम नहीं छोड़ता मैं। बाकी बड़ों का दामन पकड़ा हुआ है यार, ये पार लगा देंगे। बाकी तो नामे से गदा के अब मिट जाओ बुरे कामों, ये आला हज़रत का मक्ता है, कलाम का रज़ा लिखा है आला हज़रत ने। नामे से रज़ा के, तो रज़ा के नामे में, और आप समझदार हैं, तो नामे से गदा के अब मिट जाओ बुरे कामों, देखो मेरे पल्ले पर वो अच्छे मियाँ आया। अच्छे मियाँ ये आला हज़रत के मशाइख में से एक बुजुर्ग हैं, हज़रत सैयदना अच्छे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। तो आला हज़रत की तो अक़ीदत हैं, तो कि मेरे पल्ले पर मेरे नाम में, यानी कि अब तो मेरे नेकियों के पलड़े में अच्छे मियाँ की मोहब्बत शामिल हो गई। अब तो बुरे कामों भागो इधर से। तो आला हज़रत तो अपने बहरहाल ये कि अब बताने ऐसा है नहीं कुछ, बताने जैसा बताएं नहीं है वाकई। चलो 1 बाय 1 चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेकअप लेते हैं, वो कि वो जदवल का ब्रेकअप किया। अच्छा, ये आप इरशाद फरमाइए कि माशाल्लाह आपका एक मिजाज है तहरीर, ये आपका एक अपना मिजाज है, और किताबें भी हैं, रिसाले भी हैं, और ऐसा लगता है कि तहरीर के बगैर जैसे कि आप अपने आप को भी अधूरा पाते होंगे कि यार तहरीरी काम बहुत ज़रूरी, कलम। तो ये देख भी रहे थे इस्लाम भाई, तो अब इस लॉकडाउन के सिलसिले में कोई ऐसा आपका जदवल है जिसमें आप कोई तहरीरी मामला लेकर चल रहे हो, कोई किताब या रिसाला, कोई ऐसी चीज़ है? लॉकडाउन में मेरी मसरूफियत बढ़ गई, लोगों को छुट्टी मिल गई। नहीं, जाहिर है कि लॉकडाउन में कौन सा दिलों की रात का सिलसिला, पहले रोज़ थोड़ी होता था, पहले हफ्ते में एक बार मदनी मुज़ाकरे में हाज़िरी होती थी, अब वो डेली। जी, तो ये एक तरह से मतलब मसरूफियत बढ़ी,
پھر اب یہ کہ یہ کیا ہوتا ہے 1.5-2 گھنٹے میں 24 گھنٹے پڑھیں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ آدمی ظاہر ہے کہ ایک ذہن اس کی سوچوں میں تبدیلی آتی ہے، پھر یہ کہ انسان ہے تھکن بھی لگتی ہے اور کچھ بھی ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، پھر یہ کہ تو اس طرح رکاوٹ تو پڑتی ہے۔ میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کوشش خواہش تو ہے، لیکن ایک تو سوشل میڈیا میں میرا ایسا ہے نا کہ مجھ سے مریض رجوع کرتے، دکھیارے رجوع کرتے بیچارے، ادھر ادھر سے گھوم گھام کے، نمبر میرا عام نہیں ہے لیکن پہنچ جاتے ہیں مجھ تک، تو جوابات پھر مشورے کوئی مانگتا ہے، تو کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا کا بھی یعنی کہ اچھا خاصا سمجھو کہ میرا حصہ ہے کہ میرا استعمال ہوتا ہے۔ آپ سے بھی تو مشورے ہوتے رہتے ہیں جی۔ تحریری کام میں ایسا ہے کہ فی الحال تو میں نے وہ وسائل بخشش کے بعد بھی کچھ کلام وقتاً فوقتاً لکھے، جی وہ جمع کر لیے تاکہ یہ بھی مطلب ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی چھپ جائیں۔ ماشاء اللہ۔ تو 12-15 کلام جمع ہوئے، اس پر تھوڑا کام کیا میں نے، نوک پلک سنوارنا وغیرہ، ری چیکنگ اس کی۔ تو اب یہ کہ یہ ذہن ہے کہ اس کو PDF بنا کے، یہ تو رمضان شریف سے پہلے ہی نکال، شاید اس کی پرنٹ آؤٹ تو میرے میز پر آ گئی تھی، لیکن یار مصروفیت پھر رمضان شریف میں تو بالکل ہی یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مصروفیت ہوتی ہے، اور بالکل ٹائم کی ترکیب بن نہیں پائی، نہیں تو رمضان شریف میں PDF آتا تو ظاہر ہے کہ وہ جذبہ زیادہ ہوتا ہے لوگوں کو، تو نعت خوانوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا کہ ان کو پڑھنے کا بھی زیادہ موقع ملتا ہے، کہ اب بہرحال تو یہ ذہن ہے کہ PDF اس کا نیٹ پر ڈال دیں گے آپ؟ سوشل میڈیا پہ۔ اب وہ نہیں خریدتے کہاں ہیں، ہر لوگ بہت کم خریدتے ہیں رسالے۔ آج کل اپنا روزانہ مطالعہ کرنے والا رسالہ بھی چھپ تو رہا ہے، شاید اب چھپ رہا ہے مکتبۃ المدینہ لاک ڈاؤن میں، اب تو کھلنے مارکیٹ، جی اب وہ اعلانات تو ہوئے، اب اس بار شاید چھپا تھا 7 بجے تک شاید مارکیٹیں کھولنے کا اعلان ہوا ہے نا۔ تو زیادہ تر تو کیا لوگ وہ بولتا رسالہ بھی سنتے ہوں گے، کافی لوگ کچھ یہ کہ نیٹ پہ پڑھ لیتے ہوں گے۔ اب نیٹ کا رجحان زیادہ ہے جی ہاں، موبائل پر، تو اس لیے PDF پہ رکھا آ گیا تو شاید یہ کہ لوگوں تک پہنچے گا، لیکن کتابی صورت جو کتاب ہے نا، اس کی افادیت اپنی ہے۔ پرنٹ ہو کر آ جائے تو محفوظ زیادہ ہو جاتا ہے، ایک چیز چھپ کر آ جاتی ہے نا کتاب کی صورت میں، چھوٹا رسالہ کم محفوظ ہوتا ہے، بڑی کتاب زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ اگر یہ وسائل بخشش کا اگر دوسرا ایڈیشن اگر یہ جیسے مکتبۃ المدینہ شائع کرے تو اس ایڈیشن کے اندر یہ ایڈیشن ہو جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وسائل بخشش ڈیفینیٹلی یہ ختم بھی ہوتی ہوگی، دوبارہ چھپتی بھی ہوگی نا کتاب ہماری ہے۔ یہ اس طرح کی کتابیں کم بکتی ہیں، کلام نعتوں کی کتابیں کم بکتی ہیں کہ ہر ایک نعت خوان ہوتا نہیں ہے، نعت خوان ہوتے ہیں شخصیات، ان کو کوئی نہ کوئی ان کے دوست تحفہ دے دیتے ہوں گے، بلکہ یہ شعراء جو ہے نا، شاعر، یہ نعت خوانوں کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جی جی، یہ آج سے نہیں، یہ میری معلومات دعوت اسلامی سے شاید پہلے کی بھی کہہ سکتا ہوں میں، درست، یا اوائل کی، کہ مجھے اندازہ اس کا اور پتہ بھی ہے، یوں سمجھ لو کسی حد تک، کہ وہ نعت خوان اس کو نعت خوان اپنا کلام دیتے ہیں کہ یہ پڑھو، یہ پڑھو۔ مجھے بھی کبھی کبھی اکا دکا کلام ملے ہیں کہ آپ ذرا پڑھوا دینا محفل میں، اور ایک صاحب نے مجھے اپنا کلام دیا تھا، اور پھر خیر میری توجہ نہیں تھی کہ میں اب کیا پڑھواؤں، اس میں کوئی طرزیں، اور ہر نعت خوان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ طرز بنا لے، ان کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، تقریباً ایک دوسرے کی یہ نقالی کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی طرز بنانے والا تو شاید کوئی ہزاروں نعت خوانوں میں ہوتا ہوگا ایک آدھ۔ آپ کو لگتا ہے کلام اور طرز کا کوئی آپس کا کوئی بہت زبردست گہرا تعلق ہے؟ جی ہاں، بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو جھومانے والی طرز میں جمتے ہیں، بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرسوز طرزوں میں جمتے ہیں، لیکن یہ ان نعت خوانوں کو نہیں آتا ہوتا کہ طرز کیسے بنے گی،
یہ کسی نہ کسی نعت خوان کی طرز یا پرانے کسی نہ کسی کلام کی طرز اٹھائیں گے، اسی پر اس کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک پورا فن ہے، یہ فن ہے. تو بہرحال یہ کہ تو یہ نعت خوان جو ہے، یہ شعراء جو ہے نا، ان کو کلام لکھ لکھ کے دیتے، چھپتا تو جب چھپتا ہوگا، یہ اپنی کتاب گفٹ کرتے ہیں، تو یہ مت خریدتے کم ہے، میرا اندازہ ہے. خرچہ کون کرے، مفت آ رہی ہے تو. لیکن یہ جیسے ہم ہدایت بخشش اور ذوق نعت وغیرہ جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، ہم جب یہ ترغیب دلاتے تو یہ وسائل بخشش جو اہل سنت کی جو نعتیں اور کلام اور مناجات اور بہت کچھ ہے، بہت زبردست نیکی کی دعوت ہے. تو مطلب ہماری ترغیب بھی اور ہونا بھی چاہیے کہ ہر ایک کو کم از کم اپنے گھر میں ایک وسائل بخشش کا تو کتاب نسخہ ان کے گھر پہ ہمارے ہونا چاہیے، تاکہ اس کو پڑھنے سے بھی الحمدللہ عشق رسول کے ساتھ ساتھ جو بابا آپ نے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، جو ان چند سالوں میں غور کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی نعت خوان یا کوئی اس طرح کے کوئی لوگ میری بات کی تائید بھی کریں، جو مناجات جس کو کہتے ہیں دعا اللہ کے حضور، دعا کرنے کے تعلق سے جو آپ نے کلام لکھے ہیں، یہ ایک مجھے نہیں لگتا کہ پچھلے اتنے سالوں میں کوئی ایک ساتھ اتنے سارے مناجات کے کلام لکھے گئے ہوں. تو اس طرف جو آپ کا رجحان بھی گیا نعتوں کے ساتھ ساتھ مناجات پہلے بھی آپ نے لکھی تھی، لیکن ماشاءاللہ یہ ایک تو کیا اس کا بھی کچھ ہے، کوئی پس منظر ہے؟ اس میں میں ہوں نا عوامی آدمی، عوام میں نے زندگی کا اچھا خاصا، اب حالات نے مجھے بند کر دیا، ابھی بھیجا عوامی ہے میرے اندر، یعنی میں کسی کے گھر ابھی بغیر بولے چلا جاؤں تو میرے کو یہ میرا ذہن نہیں ہے کہ اپنے پاس آئیں ہاتھ پیر دبائیں، حضرت تاریخ دیجئے کب کرم فرمائیں گے، یہ مزاج نہیں ہے. اب جی چاہے گا تو ادھر چلا جاؤں گا، ادھر چلا جاؤں گا، اس کے گھر چلا جاؤں گا، تو یہ پرانا میرا انداز تھا. لیکن اب وہ سیکورٹی کی وجہ سے میں بالکل مجبور ہو گیا کہ اب میں نکل نہیں سکتا. پھر کرونا وائرس نے اور بھی اندر رکھنے پر مجبور کیا کہ مندر ہے، ورنہ یار کبھی کبھی اپنے نکلتے ہی تھے یار، کسی کے گھر جانا ہونا، کبھی یار بہت دن ہو گئے فلاں کے گھر نہیں گئے، چلو یار ایک آدھ ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں. پھر اپنے اس کو بھی اطلاع 2-4 گھنٹے پہلے اطلاع کرتے تھے تاکہ وہ سمجھا کر کے کسی کو بولنے کا نہیں ہے. تو یہ بھی ہمارے مخصوص لوگ ہیں جن کا ذہن بنا ہوا ہے کسی کو بولنا نہیں ہے حفاظتی امور کی وجہ سے، تو ہم کبھی کبھی جاتے تھے، لیکن اب یہ بھی ایک عرصے سے بند ہو گیا ہے اس مسئلے کی وجہ سے. تو خیر، تو یہ کہ میرے ذہن میں اصل میں چونکہ عوامی ہوں، عوام کے جذبات مجھے، اب عوام میں ایک بات مجھ تک پہنچی، یار تم لوگ مدینہ مدینہ بہت کرتے ہو، سب مدینہ مدینہ، مکے کا نام کوئی نہیں لیتا. مکہ بھی تو مقدس شہر ہے. الحمدللہ میں نے مدینہ مدینہ کے ساتھ ساتھ مکہ 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 کرنا شروع کر دیا. میرے کلام میں آپ کو شاید ہی کسی کے کلام میں مکہ شریف کا اتنا ذکر ملے گا جتنا میرے کلام میں، کیونکہ مکہ شریف سے نعوذ باللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. سرکار مکہ میں رہتے ہیں، مدینہ پاک میں رہتے ہیں، لیکن مکہ بھی عظمت والا شہر ہے کہ آپ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری زندگی کے 53 سال 53 ایئرس مکہ شریف کی سرزمین کو اپنے قدم چومنے کی اجازت دی تھی. وہاں کے پہاڑ، وہاں کی گلیاں، وہاں کی مطلب یہ نہیں کہ فضاؤں نے، ہواؤں نے میرے آقا کی زلفوں کو چوما ہے، اور بہت مطلب یہ نہیں کہ برکتیں لی ہیں مکے نے میرے آقا کی. اب یہ کہ پھر میں نے یہ میرے تذکرہ ہے میرے اس میں. اچھا، یہ بس نعتیں لکھتے ہو، دعا تم لوگ نہیں لکھتے، مناجات نہیں لکھتے، تمہارے نہیں ہوتی تمہاری مطلب وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ میں نے لائن لگا دی، آپ کے سامنے میرا ذہن بن گیا، کوئی شبہ نہیں، تاکہ یعنی کہ ہم کسی طرح بھی بندے کو بھاگ کر شیطان کے قدموں میں نہیں گرنے دیں گے. ہم نے اس کو سنبھالنا، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے مدینہ مدینہ کیا تو وہ مکہ مکہ بھی کرے، تو پھر بیت المقدس بھی کرے، وہ بھی مقدس ہے، ظاہر ہے کہ وہاں کرے، تو کوئی منع نہیں ہے.
अच्छा तुम भाई फला बुजुर्ग का ज्यादा बोलते हो, फला साहबी का नहीं बोलते हो, तो भाई फला नबी का भी तो हम नहीं बोलते यार। हमने भाई गौस पाक की मनक़बत लिखी तो तुमने हजरत अबू बकर की क्यों नहीं लिखी? तो अब चलो लिख दी। तो अब कोई नहीं बोलता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान में क्यों नहीं लिखा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान में क्यों नहीं लिखा, कि ये सब जिनके ये नाम ले रहा हूँ सारे के सारे नबी सिद्दीक़ अकबर के भी नहीं, गौस पाक के भी आका हैं। बेशक। समझे? तो ये अवामी सोचें, तो अवामी सोचों को भी हम कम से कम मुंतशिर होने दें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनको हम बचाने की कोशिश कि ये वसवसों का शिकार ना हो और गौस पाक के कदमों में पड़े रहें। और ईमान बचाओ, ईमान बचाओ तहरीक, बस ईमान बचाओ तहरीक जो है ना ये ज़बरदस्त रहे, शैतान ईमान न लेने पाए। मक्के पाक के तस्करा भी आपने किया, माशाअल्लाह। कुछ बताएं आपको मक्के पाक के मुतालिक नाज़रीन। सुभान अल्लाह। मक्के की बातें बयान हुई हैं, आज कुछ मक्के पाक का मक्का हुआ, कुछ मक्के पाक की आई आपको बताते हैं। अल्लाह फिर नसीब करे। फिर आ गया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही, मैं माँ के कर कोई इल्तिजा या इलाही, हो मकबूल हर एक दुआ या इलाही, दिखा दे मदीने की गलियां, दिखा दे मदीने की गलियां, दिखा
حج کا پاؤں میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی تجھے جو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تجھے جو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی خدایا برے خاتمے سے بچانا خدایا برے خاتمے سے بچانا پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی مسلمان ہے غدار تیری عطا سے مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے او ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی آپ نے ایک منظر بھی دیکھا بھائی لبیک اللہم لبیک پڑھتے وقت جو ایک پڑھ رہا ہوتا ہے یہ تلبیہ تو اس کی توجہ کس طرف اور کس طرح اور معنی پر کتنی گہری نظر ہونی چاہیے لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں لبیک لا شریک لک لبیک میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں لبیک میں حاضر ہوں ان الحمد بے شک خوبی تیرے لیے والنعمت نعمت تیرے لیے لک والملک ملک بھی تیرا لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں تو یوں اس کے معنی پر نظر رکھنا چاہیے کہ پتہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. وہ منظر پھر دکھائیے گا آپ فرمائیں باپا جو تلبیہ کا منظر تھا اب یہ جیسے کہ آپ نے بھی معنی بھی سنے اور تلبیہ بھی سنا جو لبیک ہے تو ایک بار پھر آپ کو وہ منظر دکھاتے ہیں انشاءاللہ جہاز والا جہاز والا لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں لبیک لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں بے شک حمد تیری نعمت تیری ملک تیرا لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں. فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش شارش گونجتی ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش شارش گونجتی ہیں ہر ایک قربان
کا نام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر ہر ایک رشتے حیرت رشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی سبحان اللہ. پھر وہ دن آئیں گے. بھائی لوگ حج کو یاد کر رہے ہوں گے بابا. بہت تڑپ رہے لوگ ہیں. جن کے فارم بھرے ہوئے ہیں، جن کے نام آ گئے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو بیچارے اسباب نہیں، اور ایک وہ بڑی تعداد ہے کہ جن کو بڑے عرصے بعد جن کا نام نکلا اور اب پتہ نکل نہیں گیا کیا ہوگا. ہاں نام آ گیا، قرآن دازی میں نام بھی آ گیا. ہاں. اور اب ان کو یہ تھا کہ بڑی خوشیاں منائی لوگوں نے نام آنے پر، دعوتیں ہوئیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں ہوئیں. اور اب دل یہی ہے کہ اب الحمدللہ کل سے جو حرم شریف کے معاملات شروع ہوئے ہیں تو اس سے بڑی امید تو بندی ہے، لیکن آپ بس دعا بھی کر دیں کہ اللہ کرم کر دے، جو تڑپ رہے ہیں ان سب کو حاضری مل جائے. محفل مدینہ بھی اللہ کرے ہو جائے. انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ. حاجیوں کو جمع کر کے یعنی یہ ایسی محفل مدینہ ہوتی ہے کہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ سارا سال جیسے انتظار ہوتا ہو، ایک اپنا اس کا سرور ہوتا ہے. حاجیوں کے ماشاءاللہ گجرے پہناتے ہیں حاجیوں کو، اور بہت پیارا منظر ہوتا ہے. انشاءاللہ. ہم نے آپ کو عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ آپ کو سفر مدینہ کے تعلق سے مناظر اور ویڈیوز دکھائیں گے، اور انشاءاللہ اس پر مکہ مدینہ یاد کرتے رہیں گے. انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو بلاوا آ ہی جائے گا انشاءاللہ. اچھا، وہ کل سورۃ القاریہ کی تلاوت شروع میں ہوئی تھی، تو اس کے ضمن میں نے سوال جب ہوا کہ اس میں کیا ہے اس صورت میں، تو میں نے عرض کیا تھا قیامت کا، اور یہ تو سب صحیح تھا. اس میں ایک میں وہ بات کہہ گیا جو سورۃ الزلزال کی تھی. جی جی. تو اس وقت تو چلو ہو گیا، وہ کسی نے توجہ دلائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ یہ صراحتاً سورۃ القاریہ میں نہیں ہے کہ زمین اپنے بوجھ ڈال دے گی. جی. میں نے وہ بس بے خیالی میں بول دیا. تو سورہ زلزال کا مضمون میں نے یہ بس یہ جملہ اخرجت الارض اثقالها، یومئذ تحدث اخبار، جو زمین اپنے بوجھ ڈال دے گی نا، وہ اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ باہر ڈال دے گی. یہ اس طرح کا جو بھی میں نے خیر میں نے وہ ایڈٹ کرنے کے لیے تو درخواست دے دی تھی، مجھے رپلائی آ گئی کہ ایڈٹ کا تو وہ کر دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا جو ایڈٹ کرتے ہیں. اب انشاءاللہ نے ریکنفرم بھی کیا انہوں نے، ہمارا اکبر حسین جو ہیں انہوں نے، اور ایڈٹ تو ہو گیا الحمدللہ. آج دن کو 1 بجے وہ چلنے والا تھا ریپیٹ، جی ایڈٹ شدہ ہی انشاءاللہ چلا ہوگا وہ. یہ میں نے کہا ناظرین کو بھی عرض کر دوں، بھول ہو گئی تھی میرے سے. آج کلام میں بھی ایک شعر میں نے جو پڑھا اس پر بھی ماشاءاللہ اسلام میں نے توجہ دلائی. ویسے تو معنی تو نہیں اس کے بدلتے، لیکن چونکہ سیدی اعلیٰ حضرت کا یوم ہے تو ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، میں نے کہہ دیا تھا ایسا گما دے اپنی ولا میں خدا ہمیں. تو اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اچھا، میرے آنے سے پہلے پڑھا جی ہوگا. جی جی. اچھا ہاں، اپنی ولا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض ہو رہی تھی کہ اپنی ولا میں خدا ہمیں ایسا گما دے. یہاں مراد میں نے اس کا ترجمہ بھی اسی طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ولا میں ہمیں گما دے، لیکن اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گمانے کی التجا کی. جی کچھ کالز لیتے ہیں. ابھی آپ یاد کر رہے ہیں پرانے دوستوں کو، میں یاد ہوں یا نہیں؟ میرا نام محمد امین ہے، میں آپ کا اسکول کا ساتھی ہوں. کئی بار کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہوا، آج پھر ٹرائی کر رہا ہوں. آپ کو میں یاد ہوں، محمد امین ہوں. آپ تو خیر مجھے بہت یاد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، بد نگاہی سے، بری نظر سے بچائے. اللہ تعالیٰ برے وقت بری گھڑی سے بچائے. مالک و مولا. امین بھائی، اب اس وقت تو میرے پاس امین کافی، اب لاکھوں کروڑوں ہیں دعوت اسلامی میں، تو کوئی ایسی کوئی پہچان ہو نا کہ جس سے
تصویر کھینچ کے اگر آپ ہمیں اسی واٹس ایپ پر بھیج دیں نا امین بھائی. اب تو یہ بدل گئے ہوں گے نا, اب یہ بچپن کے بولتے پرانے دوست ہیں. اب اگر ہو سکتا ہے کہ تصویر دیکھ کر آپ کو یاد آ ہو جائے, سکتا ہے کہ یاد آ جائے. اپنے موبائل سے تھوڑا سا ایک تصویر کھینچ, ساتھ کوئی پہچان بھی ہوتی ہے نا, اور ساتھ کوئی ایسی چیز, تو آپ اسی نمبر پر پہچان ہوتی ہے بعض اوقات. جی جی درست فرمائیں. خالی الیاس بولو گے تو کون پہچانے گا مجھے؟ الیاس قادری بولیں گے تو پھر شاید زیادہ پہچان ہوگی نا, انہیں الیاس تو بہت ہیں. انشاءاللہ. ویسے آپ کی اسکول میں نہ جانے کتنے ہزار لوگ ہیں, کیونکہ کئی لوگ ملتے ہیں کہ ہم مولانا صاحب کی اسکول میں ساتھ پڑھے ہیں. اب سب بولتے ہیں اس وقت کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا, میں غریب آدمی تھا. آپ کے کلاس فیلو بھی ملتے ہیں؟ ہاں نہیں بھائی, کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا. وہ جنرل بات کر رہا ہوں کہ میں بالکل یعنی کہ میں غریب, میں یتیم, سمجھا. پیسے تو ہوتے نہیں تھے میرے پاس جو کسی پر میں خرچہ کروں. کسی کو ہم نے کلفی کھلائیں, کسی کو کوئی چیز کھلاوے پلاوے نہیں ہوں, خرچہ کرے بہت سو کو, مطلب اپنے دوستوں کا ہجوم ہو. تو میرے پاس کوئی دوستوں کا ہجوم نہیں تھا. تو اب بہرحال یہ کہ اب تو ایسے ایسے ملتے ہیں نا, اس تو کئی تو پرانی بات ہو گئی, کئی ملتے ہیں. ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا تھا فلاں سن میں, یاد ہوتا ہے ان کو. تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہاں میں نے لاکھوں کے ساتھ حج کیا تھا, میرے ساتھ لاکھوں نے حج کیا تھا. تو ایک بات بولتا ہوں میں, تو یوں مطلب لوگ اب یاد کرتے ہیں, چلو دیر آئے درست آئے. اب یاد تو اس وقت فائدہ کرے گی نا جب یہ کہ بس میرے ساتھ یہ مل کر, ہم سب مل کر دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں, مسجد اور تحریک بڑھائیں اپنی. تو اس وقت میری بچپن اور بے کسی کا دور مجھے پتہ ہے, غربت کا دور تھا نا. تاہم بہرحال کچھ نہ کچھ تو اس وقت بھی ظاہر ہے کہ دوست تو ہوتے ہی ہیں وہ, لیکن وہ چیز تو نہیں تھی, نہ کوئی ایسی بات کا میرے اندر کوئی اظہار تھا کہ کوئی دین کی خدمت یا اس کے حوالے سے خاص تو تھا نہیں. مجلس حج و عمرہ کی طرف سے ایک میسج آیا ہے ذمہ دار کی طرف سے کہ 30 جولائی کو ایکسپیکٹڈ ہے حج. تو ہم 19 جولائی بروز اتوار محفل مدینہ تو اعلان کر دینا, یاد حرمین تو ہو جائے گی, اور حج تو اس بار ہوگا. گورنمنٹ نے یہ تو اعلان کر دیا ہے وہاں کی عرب شریف کی. اب یہاں سے پاکستان سے جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے تو یاد حرمین تازہ ہو جائے گی. اگر اس طرح کی کوئی ڈیٹ ہم مل کے مشورہ کر کے طے کر لیں گے انشاءاللہ. ظاہری طور پر جو حالات بتاتے ہیں کہ ایسا بظاہر ایسا لگتا ہے, جو کرونا کا جو اب پھر بتاتے ہیں کہ بڑھتا جا رہا ہے. اب بازار کھلے کب تک رہیں گے, پھر بندہ بندے کو کھائے گا, کھانا نہیں ملے گا تو کیا کرے گا. اس لیے بازار تو ان کو حکومت کو کھولنا پڑے گا, لیکن حکومت کو کون کھا جائے گی, کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے کہ لوگ بالکل یعنی کہ بیچارے ایسے ایسے لوگ جو مطلب ہے نا بھوکے مر رہے ہیں. تو اب یہ کہ یہ تو دکانیں تو کھلیں گی, مارکیٹیں بھی کھلیں گی, لیکن یہ کہ سب کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, یہ ہمارے مفاد میں ہے. تو حج میں چونکہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ حج نہیں اگر یہ کرائیں گے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے وہ بظاہر کو چانس مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ساری دنیا سے لوگ جس طرح پہلے گڈ مڑ کر کے طواف کرتے تھے اور یہ ماحول بن سکے. کیوں جب تک یہ کورونا جو ہے نا, اب وہ کورونا تو لگتا ہے کہ جس طرح ملیریا اور ٹی بی اور فلاں یہ ہے نا, ابھی ایک اضافہ ہو گیا ہے. اب اس کے بھی وہی کہ کچھ ٹیکے نکل آئیں گے, کچھ اس کی ٹیبلٹ نکل آئیں گی, کچھ وہ کیا بولتے ہیں آپ لوگ یار, ویکسین, ایسی چیزیں اگر ایجاد ہو گئیں تو اس کے ساتھ بندہ چلتا رہے گا لگتا ہے. اب یہ اس نے ڈیرا ڈالا ہے تو یہ لگتا نہیں کہ آسانی سے جائے. اللہ کریم چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو اللہ کرے گا تو ہمارا حج کا سلسلہ بھی اللہ کرے بحال ہو جائے. آمین آمین. اور اسی طرح مطلب جھم جھم کے طواف کی سعادتیں نصیب ہوں. انشاءاللہ. جی مزید کال سے. میں بلال احسن عطاری خیبر پختونخوا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت الحمدللہ عز و جل میں عطاری ہوں اور میرے سب گھر والے بھی آپ کے مرید ہیں. الحمدللہ عز و جل مجھے چاند رات کو میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں جن میں یہ بھی تھا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دور کے ایک ولی جن کی ولایت
ولادت کا دن رمضان میں گزرا ہے ان کو میرا سلام کہنا اور ولادت کی مبارک دینا، اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ یہ آپ کی طرف اشارہ ہے۔ آپ دعا فرمائیں مجھے پھر دیدار نصیب ہو۔ یہ آپ کی نسبت کی برکتیں ہیں۔ میری عمر 13 سال ہے اور مجھے عالم بننے کا شوق ہے۔ آپ دعا فرما دیں کہ میں عالم دین بن جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اللہ ہی بہتر ہے، رمضان شریف میں تو ہزاروں لاکھوں پیدا ہوتے ہیں، ہوتے رہے ہیں، کون مراد ہے خدا ہی بہتر جانے، بس رب راضی ہو جائے، اس کے محبوب خوش ہو جائے، بیڑا پار ہے۔ اللہ کریم آپ کو عالم باعمل بنائے، بار بار آپ کو بھی دیدار ہو، آپ کے صدقے مجھے بھی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا کسی تختے پر نماز پڑھ سکتے ہیں بابا؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، جبکہ تختہ زمین پر ہو اور سجدہ جس طرح پروپر سجدہ ہوتا ہے اگر کرنا، اس پر سجدہ کر سکتے ہوں، پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب سے آپ کو یہ آپ نے بغداد معلیٰ کی سمت معلوم کر لی کہ کس سمت کس ڈائریکشن پہ بغداد شریف ہے، اب آپ اس طرف پاؤں نہیں کرتے تھے۔ پاک و ہند میں رہنے والے اسپیشلی ان کو آپ کیا بتاتے ہیں کہ بغداد کی جو سمت ہے یہ کس طرف ہے؟ یہ میرے مطلب ہے ویسے جیسے کعبے کو منہ کریں گے نا کیا تو 15 20 25 یہ مختلف شہروں کے حساب سے مدینہ شریف کی ڈائریکشن بنتی ہے۔ ٹھیک، تو مدینہ شریف کی طرف کعبے کی طرف منہ کریں گے نا تو مدینہ کی طرف بھی منہ ہو جائے گا، کیونکہ 45 کے تو اندر ہے نا، 45 کے اندر ہو، 45 ڈگری کے اندر، تو وہ کعبے کی طرف ہی منہ کہلائے گا۔ اسی طرح بغداد شریف کچھ اور ہٹ کر ہے، لیکن یہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے 45 ڈگری کے اندر اندر ہے، تو ہم لوگ بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ کعبے کی طرف ہم پاؤں نہیں کرتے، یہ ہماری عادتوں میں شامل ہے، جی، تو یوں بغداد شریف کی طرف بھی پاؤں نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی میرے پاس وہ توقیت کی طرف سے جو ملا تھا ڈائریکشن میں نے مانگی تھی ان سے، تو یہ ڈھونڈنی پڑے گی، اس میں ہوگی، تو اس کو اگر ہم کل پر رکھیں جی ٹھیک، انشاءاللہ یاد رہا تو میں تلاش لوں گا۔ کل یہ بھی آپ بھی کل انشاءاللہ کل 9:30 بجے آپ دیکھیں گے دلوں کی راحت، 9:30 بجے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ کل دلوں کی راحت، اور کل ہم انشاءاللہ میل سنت کی آمد کے بعد ایک عبدالحبیب بھائی کو منظر دکھائیں گے، اور وہ منظر قسطوں میں دکھائیں گے، اور عبدالحبیب بھائی سے میں آپ کے سامنے پوچھوں گا، وہ بتائیں گے کہ یہ منظر کون سا ہے، پھر اس منظر کو ہم پورا دکھائیں گے، اس کی پوری ویڈیو دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ امیر سنت بھی اگر کچھ فرمائیں گے اور عبدالحبیب بھائی سے بھی کچھ لے لیں گے، تو کل کا پروگرام دلوں کی راحت یہ بھی دیکھنا مت بھولیے گا۔ 9:30 سے اور 10 بجے اذان رکھنی ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ اذان تو اب روز 10 بجے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی، مزید کالز لے لیں۔ ہفتے کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1، رمضان کے روزے قبول ہونے کی کیا علامت یعنی سائن ہے؟ جواب، رمضان المبارک کے بعد نفل روزوں کی توفیق ملنا۔ سوال نمبر 2، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تاریخ ولادت برتھ ڈیٹ آف برتھ بتائیے۔ جواب، 10 شوال المکرم۔ سوال نمبر 3، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا، اس طریقے سے روزے رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، صوم داودی۔ درست جوابات دینے والوں میں سے سلیکٹڈ نام: ام ابیہا عطاریہ گجرانوالا، بنت انوار عطاریہ کراچی، بنت عبد المجید عطاریہ واکینڈ، بنت ظہور عطاریہ سمندری، بنت نذیر گجرات، وقاص عطاری حیدرآباد، بنت محمد یوسف قادری، ام الخیر عطاریہ، عمران اشرف میاوالی، بنت عبد الرحمن بورے والا، ام فیضان راول پنڈی، بنت گلبہار عطاریہ اسلام آباد، بنت عبد الرشید عطاریہ راول پنڈی، بنت علی عطاریہ کراچی، بنت عبد الغفار عطاریہ بورے والا، بنت قطب الدین میرپور
मीरस बिनते इकबाल अत्तारिया पाक पतन शरीफ, बिनते नवीद अत्तारिया गुजरावाला, बिनते अल्लाह रखा वाकैंड सिप्तैन रजा कराची, मोहम्मद आरिफ अत्तारी, रिजवान अत्तारी डेरा गाजी खान, उम्मे समीर बारक खू, बिनते नूर मोहम्मद हैदराबाद, अकरम शाह अत्तारी कराची, उम्मे हमदान अत्तारिया रावलपिंडी। कुरान अंदाज़े में निकलने वाला नाम बिनते नूर मोहम्मद हैदराबाद। इनको तोहफे में 1200 का मदनी चेक पेश किया जाएगा जो मकतबतुल मदीना की किसी भी ब्रांच से किताबें लेने की सूरत में कैश करवाया जा सकेगा। नाज़रीन से मदनी सवालात जवाब कल रात 8 बजे तक टेक्स्ट में मदनी चैनल को पहुंचा दें और जो ईसाई बहनें हैं वो अपने महरम का नाम और नंबर भी लिखें। ये पहुंचाने से मुराद वो व्हाट्सएप करना है या SMS कर दें। सवाल नंबर 1, सबसे अफजल दुरूद कौन सा है? सवाल नंबर 2, सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के कितने साल मक्का मुकर्रमा को कदम चूमने की सआदत इनायत फरमाई? ने मक्की ज़िंदगी कितने साल की है? सवाल नंबर 3, सैयदी आला हजरत का तारीख़ी नाम बताइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाल्लाह, वो अमीन भाई की पिक्चर भी आ गई है और अमीन भाई का तारुफ भी आ गया है। वो इस वक्त अमेरिका में ह्यूस्टन में है और वहाँ हमारे फैज़ान मदीना भी जाते हैं और उनका नाम अमीन उस्मानी है। ये होंगे कोई फ्री, जब भी तो स्टाइल जो था ना अपना यत वाला था। जी, अमीन उस्मानी है और मेरा ख्याल है पिक्चर अभी शायद थोड़ी देर में दिखा दी जाएगी। मेरे पास तो मोबाइल में आ गई है, मैंने मदनी चल के मदनी अमले को भेज दिया। वैसे इसको जूम कर ले तो ये भी शायद हो जाएगा। जी दिखा रहे, वहाँ दिखा रहे, चलो इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह वहाँ हमारे फैज़ान मदीना ह्यूस्टन भी जाते हैं और आपके वहाँ वालों को भी आपकी बातें बताते रहते हैं। एक्टिव नहीं है मतलब मदनी कामों में, अब ये अब एक्टिव हो जाएं। अब एक्टिव हो जाएं। हाँ, क्या बात है। ये आ गई तस्वीर उनकी, थोड़ा जूम करें। दूसरी वाली भी है ना जी, ये जी दोबारा जूम करके दिखा रहे हैं। कसौटी है मेरे जब इनकी कॉल आ जाएगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल मेरे लिए कसौटी है। जी जी, मजीद कुछ बता देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये रहते कहाँ थे? कराची में। अभी कुछ इस वक्त सोच का पढ़ नहीं रहा, मेरे को याद नहीं आ रहा। बिल्कुल चेंज है ना, दाढ़ी भी माशाअल्लाह पूरी है। सर उस वक्त तो दाढ़ी होगी भी नहीं, निकली ही नहीं होगी अगर ये बचपन के दोस्त हैं तो। मदनी कामों की मदनी तहरीकें पाकिस्तान और बैरून मुल्क से 8 शव्वालुल मुकर्रम की कारकर्दगी। मुहासबा तहरीक यानी रोज़ाना अपना मुहासबा करना, मदनी इनामात की खाना पूरी भी इसमें शामिल। इस्लामी भाइयों की तादाद 12,812 12,812। इस्लामी बहनों की तादाद 11,942। रोज़ाना एक पारा पढ़ने वाले 17,908। रोज़ाना 12 दुरूद पाक। इस्लामी भाई 31,759। इस्लामी बहनें 8,139। गर्दर्स इस्लामी भाइयों की तादाद 4,385। इस्लामी बहनों की तादाद 6,689। बाद फजर ऑनलाइन मदनी हल्के इस्लामी भाइयों की तादाद 1,290। 12 मिनट डेली स्टडी दीनी किताबों की। इस्लामी भाइयों की तादाद 2,753। इस्लामी बहनें
266 नफल रोज़ा रखने की नीयत इस्लामी भाइयों की तादाद 8094, इस्लामी बहनों की तादाद माफ़ कीजिए इस्लामी भाइयों की तादाद 894, इस्लामी बहनें 4259। कहीं इस्लामी भाइयों की तादाद ज़्यादा है, कहीं इस्लामी बहनों की तादाद ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मज़ीद अपनी कारकर्दगियाँ भेजते रहिए इस्लामी भाइयों को, मदनी अपने ज़िम्मेदारों को, तो इंशाअल्लाह ये तादाद भी बढ़ाते जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा जान, मेरा नाम आयशा मर्ज़ा है। मेरी तरफ से आपको आला हज़रत का यौम विलादत मुबारक हो। फैज़ रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे पापा को बख्श दे, आमीन। माशाअल्लाह। कुछ और भी मैंने भेजे तो थे, मेरे पोते का भी है, वो हाजी उसैद रज़ा का, फिर हसन रज़ा का। मुबारकबाद शायद टारगेट पे पहुंचा नहीं है, तो वरना ये भी आज रात चल जाता। अभी चल जाएंगे इंशाअल्लाह। सवाला चलाइए। प्यारे बापा जान, मलीर में ज़फ़र बलोच नाम के एक इस्लामी भाई थे जिनको आप वाजा कह के बुलाते थे। 2012 में उनका विसाल हो गया। तो जब उनके पास मुलाकात के लिए जाते थे तो वो हमें बताते थे कि जब दावत इस्लामी का शुरू का टाइम था तो वो बताते थे कि मैं अमीर अहले सुन्नत को अपनी गाड़ी में जो है वो बयानात वगैरह के लिए लेके जाता था। तो वो बापा जान आपको इस्लामी भाई याद हैं तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ज़फ़र बलोच, और आप प्यार से उनको वाजा कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह गरी के रहमत फरमाए ज़फ़र भाई को, अल्लाह पाक करम फरमाए। बेचारे अच्छे 8 साल 9 साल हो गए इनके इंतकाल को। अल्लाह रहमत फरमाए पर, बेहिसाब बख्शे। वसाइल बख्शिश की अभी मुझे पता चला, हाजी अमीन ने बताया, बाबा 2.5 लाख वसाइल बख्शिश प्रिंट हो चुकी हैं। हमारा असल माहौल है, इस्लामी भाइयों की अक्सरियत के पास शायद घर में किताब होगी, इस्लामी बहनों की भी होगी, बस मोहब्बत में ले लेते होंगे, रखते होंगे। घर में नाते पढ़नी मेरा ख्याल है शायद बच्चियाँ या ये जो है ना जो हैं तो इनको शायद देखकर पढ़ने में, लेकिन लेकर रख लें। और दरख्वास्त आपसे यही है कि इसको भी प्रिंट होकर, जो आप अभी कलाम को जो आप फरमा रहे हैं, अगर ये भी प्रिंट होकर हाथ में आ जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ज़्यादा घरों में होगा। और ये पॉकेट साइज, इसको जेब में रखने में नात खान को आसानी रहेगी। आप जेब भी नहीं रखते। नात खानों के ताल्लुक से मेरा तो अभी ये देखना है कि नात खानों के पास अब किताब का नहीं है, नात खान इसमें जी तकरीबन नात खानों का सही है। इतनी किताबें हुए नात खान नहीं लेके शायद। मजा फरमा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें भी मेरे ज़्यादातर मुनाजात हैं, दुआएं। मुझे तो अब ये रमज़ान में इसका सीज़न था। ये आपने मौजू लिया, तो अगर कोई आप ऐसा मदनी फूल अता फरमा दें। देखिए अब मतलब कि घर के अंदर या बाहर या और बाहर नात खानियों का सिलसिला कुछ ना कुछ
رہتا ہوگا اور مزید ظاہر ہے کہ وہ کوارنٹائن کورونا کی وجہ سے جو مسائل ہیں، لیکن یہ ہوتا تو ہے. تو اگر جتنی بھی محفل نعت ہوتی ہیں، جتنی محفل نعت ہوتی ہیں، اگر ان محفل نعت میں مناجات کا ایک حصہ ہو تو میرا خیال ہے کہ اس میں آنے والوں کو یار اپنی پکڑ نہیں ہے، کہیں بھی پکڑ نہیں ہے. سر وہ لوگ پسند نہیں کرتے، نہیں کہ نعوذ باللہ ناپسند نہیں کرتے، لیکن اب عوام شروع میں کیا ہوتا ہے، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا، اس میں شروع میں یہ تبرکن کچھ اشعار پڑھتے ہیں، دعائیہ یا حمدیہ. اس میں مطلب نہ دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، کوئی نوٹ چلتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا عام طور پہ. اللہ اللہ. اور بس وہ پھر نعت شریف نئی لائی جاتی ہے، طرزیں جھمانے والی، کہ بس وہ کسی طرح بھی لوگ، کیونکہ اب ایک دم جھمانے والی نعت ہوگی نا تو جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو نوٹ آئے گا، اور رلانے والی نعت ہوگی تو جیب میں ہاتھ ڈال لیں گے تو آنسو پوچھنے کے رومال آئے گا. یعنی ہر ایک کی بات نہیں کرتا میں، کیا کروں یار، ماحول اس طرح کا ہے. جنرل بات کر رہا ہوں، سب ایسے اسی لیے پڑھتے ہوں، پیسوں کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال سب چل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے مخلص کر دے، ہم سبھی کو مخلص کر دے کہ ہم اللہ اور رسول کی، بس اللہ اور رسول کی رضا کے لیے پڑھیں. آپ نے یہ جو اسی طرح تلاوت جو ہے نا، جی، تلاوت میں بھی دلچسپی نہیں ہے، تلاوت بھی تبرکن ہوتی ہے. یہ کہیں بھی ہو، مجھے کچھ عرصے پہلے کوئی مدنی مشورہ تھا تو ایک چٹھی ملی ہے، دل جلے گی، اپنے مدنی چینل والوں کی کوئی ترکیب تھی اس میں، کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں نا تو فوراً ہم کو یہ مدنی چینل والے بولتے ہیں، یہ نعت والوں کیوں نہیں بولتے، ہم کو بند کروا دیتے ہیں تلاوت. یہ میں آج بات پر بات نکلی تو مجھے یاد آ گیا کہ ایسا ماحول ہر جگہ ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں بھی سینکڑوں ہیں، یہ کیا کروں میں یار. لوگ اصل بس لوگوں کی دلچسپی نہیں، ناظرین کی بھی دلچسپی نہیں. ناظرین بھی نعت شریف سنیں گے، تلاوت بہت کم سنیں گے. قاری صاحب اگر پورے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تو قاری صاحب کے لیے شاید کال مشکل سے آئے گی. جی ہاں، قاری صاحب سے سورہ بقرہ سنا دے، سورہ رحمان سنا دے، سورہ والضحیٰ سنا دے، تو عموماً قاری صاحب سے آئے گی نا. اور سورہ بقرہ شروع کی نا قاری صاحب نے، تو مشکل یہ کہ ناظرین سارے نہیں تو شاید اکثر ڈراپ ہو جائیں گے اور خدا نہ خدا گناہوں بھرے چینل کی طرف نکل جائیں گے. تو یہ جو شروع کا جو بھی آپ اس لیے وہ جو بھی ہے نا، لوگوں کی نفسیات کے مطابق بھی چلنا ضروری ہے. تو یہ آپ نے جو شروع میں بھی ارشاد فرمایا نا کہ تو جب بھی کوئی پروگرام شروع ہوگا نا تو اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ شاید ہمارے بعض اسلام بھائی کہ یہ جیسے ہمارے ہفتہ وار اجتماع کا ہوتا ہے کہ 3 منٹ تلاوت اور ابتدا میں 3 منٹ نعت، جی جی، یہ دونوں کی ملٹیں طے ہو جاتی ہیں. سیم نہیں ہوتی ہوں گی، تلاوت کی 3 ہوتی ہوں گی، نعت کی 5 ہوتی ہوں گی. ہاں یہ ہوتا ہوگا. ہاں یہی بولتا ہوں. تو بارہ یہ بھی ایک ہے تو دل جلانے والی بات نا، کہ لوگوں کو بھی تو جذبہ نہیں ہے نا سننے کا. اب آپ کی اس بات سے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا. حضرت صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے گئے مسجد میں، تو لوگ حضرت ان کے آمد پر جمع ہونا شروع ہوئے. تو مسجد میں جمع ہونا شروع ہوئے تو آپ نے جب جمع ہوگا تو آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی. سبحان اللہ. اب آہستہ آہستہ لوگ جانے لگے. یہ اس وقت کی بات بیان کر رہا ہوں. اللہ. پھر آپ نے بیان فرمایا کہ میں تمہیں ہمارے رب کا کلام سنا رہا ہوں اور تم یوں کر رہے ہو. پھر ایک پورا مجھے یاد پڑتا ہے ان کا پورا ایک بیان ہے، پورا وعظ ہے ان کا اس موضوع کے اوپر. تو صحابہ کرام کی سوچ کیسی تھی کہ وہ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان جب ملتے تھے آپس میں، ہم لوگ بولیں گے ہاں بھائی کرونا وائرس کی کیا ترکیب ہے آج کل یہ دہشت گردی کا دور ہوگا، ہاں بھائی کہاں دھماکہ ہوا ہے، کدھر فائرنگ ہوئی ہے. ہم لوگوں کی گفتگو یہ ہوتی ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان جب ملتے تھے تو بولتے تھے تلاوت سنائیے. یہ روایتیں ہیں، یہ تلاوت سناؤ، قرآن سناؤ مجھے. تو یوں ایک دوسرے کو یہ قرآن سناتے تھے. اب تو یار بالکل
वो अपनी मेमनी में बोलते हैं, आप भी नहीं समझोगे, वो शुद्ध मेमनी वाले समझेंगे। अब भोग जो आटो बड़ी भी, ये कहावत है बहुत पुरानी मेमनों की, बिल्कुल ये नहीं कि वो आवेगा आवाज जो है ना तबाह बर्बाद हो चुका है, बिगड़ गया है, तिलावत से दिलचस्पी नहीं है। वो तो बहुत अच्छा कारी हो तब भी मतलब यानी कि नहीं सुनते यार। यानी कि एक तरफ आप दुनिया के कारी जमा कर लो, जीनतुल कुर्रा बेहतरीन कारी जमा कर लो, मशहूर कारी महफिल जमा लो, एक तरफ महफिल नात सजा लो, खुद ही पता चल जाएगा गैदरिंग कहाँ ज़्यादा है। अब ये भी एक दुश्वारी है कि हमको समझ भी नहीं आती, जो पढ़ा जा रहा है ना समझ नहीं आती। नात शरीफ पढ़ वो समझ में आता है, उर्दू है, नात पढ़ना भी इबादत, तिलावत करना भी इबादत, लेकिन ये कि तिलावत का भी शौक होना चाहिए और नात का भी शौक होना चाहिए। बेशक ये दोनों साथ साथ चलें तो हमारा बस नफ्स है यार, मानता नहीं है। मदनी मुन्नो वाले क्लिप्स रेडी हैं, मदनी मुन्नो वाले क्लिप्स रेडी हैं, दिखाइए। जज़ाकल्लाह। आप सबको इमाम अहमद रज़ा खान का याम विलादत मुबारक हो। तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रज़ा, दीन का डंका बजाया ऐ इमाम अहमद रज़ा। महर सखावत आला हज़रत, तमाम नाज़रीन महसूद को आला हज़रत का जश्न विलादत मुबारक हो। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबु इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माइक उठाए कुछ सुनाना चाह रहे हैं? बस इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलातो वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फिरिश्तों का वजीफा सलातो वस्सलाम, है फिरिश्तों का वजीफा सलातो वस्सलाम। जब फिरिश्ते कब्र में जलवा दिखाएं आपका आका, जब फिरिश्ते कब्र में जलवा दिखाएं आपका, हो ज़बां पर प्यारे आका सलातो वस्सलाम, हो ज़बां पर प्यारे आका सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी
الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سن لو اللہ کی یاد